السلام علیکم دوستوں، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی اپنی اہم نیوز اور انفارمیشن کی جانب۔ سب سے پہلے تو دوستوں ایک بہت ہی اہم ٹاپک جس کو آج میں کور کروں گا کہ جب آپ کو نیشنلٹی مل جاتی ہے تو آپ کو جو بچے ہوتے ہیں وہ کون سی عمر تک کے بچوں کو آپ نیشنلٹی اپنے بہاف پہ دلوا سکتے ہیں۔ یہ بہت اہم ٹاپک ہے، اس پہ بہت زیادہ دوستوں نے کمنٹ کیے ہیں، تو میں اس کے بارے میں کچھ ڈاؤٹ فل تھا، جس کی وجہ سے میں نے اسپیشلی ایک اپوائنٹمنٹ لی، ایک لائر کی، اور وہاں سے میں نے مکمل تفصیل اس کی انفارمیشن لی ہے جو آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کے بعد انگلینڈ ڈپورٹ پروگرام انلیگل امیگرینٹس کے لیے ایک اچھی خبر ہے، اس پہ بات کریں گے۔ رجسٹریشن کروائیں اور اسپین نیشنلٹی بچائیں، اس پہ بھی کمنٹ آئے ہیں وہ لوگوں کے جو نیشنلٹی لینے کے بعد دوسرے ملک میں رہتے ہیں، انہوں نے کچھ اہم کوشچن پوچھے ہیں، اس کو کور کروں گا۔ اس کے بعد اسپین امیگریشن کے بارے میں پہلا قانون جو کہ اب جلد اس پہ عمل ہونے جا رہا ہے، اس پہ بات کریں گے ویڈیو کے آخر میں۔ تو دوستو ویڈیو کی ڈیٹیل کی طرف جانے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ آج آپ کو لنک کون سے ملے گی۔ انگلینڈ ڈپورٹ پروگرام کے بارے میں جو اچھی خبر ہے، اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اس کے بعد اسپین امیگریشن کا جو پہلا قانون پر عمل ہونے جا رہا ہے، اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے، وہ خود بھی اس کو کلک کر کے ریڈ کر سکیں گے۔ تو دوستو سب سے پہلے تو جس ٹاپک کو ہم شروع کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ گائے بگائے اور پچھلے تقریباً 6 مہینے میں بہت زیادہ جو فیملیز ہیں، جو دوست ہیں، انہوں نے کمنٹ کرنے شروع کیے کہ جو ہمارے بچے ہیں ان کو ہم کون سی ایج تک جو ہے وہ اپنی بہاف پہ اسپین کی نیشنلٹی دلوا سکتے ہیں۔ تو اس میں کچھ اہم انفارمیشن میں نے حاصل کیا جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ اس کو پلیز آپ نے غور سے سننا ہے، اور یہ اتھینٹک انفارمیشن ہے اور 100% ہے، بائی لا ہے۔ اس میں کوئی بھی جو ہے وہ جو ابہام کی جو ہے گنجائش نہیں ہے، یہ 100% اتھینٹک ہے۔ اسی کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنے بچوں کی جو نیشنلٹی اسپین کو دلوا سکیں گے اپنے بہاف پہ۔ اگر آپ اس کیٹیگری میں نہیں اترتے تو پھر کہیں بھی ٹکرے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ نہیں کر سکیں گے۔ قانون کیا کہتا ہے اسپین کا، جو کہ میں کافی فیمس اور بہت اچھے لائر ہیں جن سے میں نے اپوائنٹمنٹ لے کے ان سے یہ معلومات لی ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جب آپ کو نیشنلٹی ملتی ہے، یہاں پہ جو ایک نقطہ ہے وہ باریکی والا، جو کہ عام لوگوں کو نہیں معلوم، اور وہ اس کنفیوژن میں رہتے ہیں کہ ہم 18 سال تک بچوں کو دلوا سکتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ 20 سال کا کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ 21 کا کہہ رہے ہیں۔ 18 اور 20 کا بہت زیادہ لوگ ذکر کرتے ہیں۔ کچھ کو 20 سال کی بچوں کو بھی ملی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ 20 سال کی عمر تک کے بچوں کو مل سکتی ہے، اور کچھ لوگوں کو نہیں ملی تو وہ سمجھتے ہیں 18 سال تک کی ہی بچوں کو ملتی ہے۔ تو یہ کنفیوژن آج میں دور کروں گا کہ قانون کیا کہتا ہے اور کس وجہ سے یہ کنفیوژن ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتا چلوں، اگر آپ کی نیشنلٹی پاس ہوئی ہے، میں یہاں پہ اگزامپل بھی دوں گا تاکہ آپ بہتر طور پہ سمجھ سکیں۔ آپ کی نیشنلٹی پاس ہوئی ہے، آپ کا ایک بچہ ہے، آپ کا ایک بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اس کی عمر جو ہے وہ 17 سال ہے، ٹھیک ہے، آپ کی نیشنلٹی پاس ہو چکی ہے، آپ نے نیشنلٹی حاصل کر لی ہے، لیکن ابھی تک آپ نے اپنے اس بیٹے کی یا بیٹی کی نیشنلٹی اپلائی نہیں کی، اور آپ کی جو ہے وہ دیری کی وجہ سے اب اس کی عمر ہو چکی ہے 19 سال، ٹھیک ہے، 2 سال گزر چکے ہیں۔ 17 سال تھی جب آپ کی نیشنلٹی پاس ہوئی، آپ نے لی، لیکن آپ نے کوتاہی کی، اب 2 سال تک اس کی نیشنلٹی اپنے بہاف پہ اپلائی نہیں کی، اب اس کی عمر 19 سال ہو چکی ہے۔ اب اس کیٹیگری میں، اس قانون میں کیا آپ اپنے اس بیٹے یا بیٹی کو نیشنلٹی دلوا سکتے ہیں؟ بالکل دلوا سکتے ہیں۔ اس صورت میں جو آپ کا بیٹا یا بیٹی ہے، وہ اس کی گنجائش جو قانون نے رکھی ہے وہ 20 سال تک کی رکھی ہے۔ آپ 20 سال کی عمر تک کے بچیوں کو اپنے بہاف پہ نیشنلٹی دلوا سکتے ہیں۔ اب میں نیکسٹ ایگزامپل آپ کو سمجھانے کے لیے دیتا ہوں۔ جب آپ نے نیشنلٹی لی، آپ کے ایک بیٹا یا بیٹی کی جو عمر تھی وہ 19 سال تھی، اب آپ کو نیشنلٹی مل چکی ہے، اب آپ نے اس کی اپلائی کرنی ہے۔ کیا آپ اس کو اپنے بہاف پہ نیشنلٹی دلوا سکیں گے؟ نہیں دلوا سکیں گے۔ اس صورت میں جو ہے وہ بیٹے یا بیٹی کی عمر جو ہے وہ 18 سال تک کنسیڈر ہوگی، وہ آپ نہیں۔ یہ قانون کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جب آپ کو نیشنلٹی ملی
اس وقت آپ کا جو بچے ہیں ان کی عمر جو 18 سال سے کم تھی وہ اب 20 سال تک آپ ان کو نیشنلٹی دلوا سکتے ہیں جب تک ان کی عمر 20 سال تک نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ کو نیشنلٹی ملی اور آپ کے بچے جو ہیں وہ 18 کو کراس کر چکے تھے تو وہ پھر اپنا ٹائم پورا کریں گے، وہ اپنے قانون کو پورا کریں گے، وہ پھر آپ کے بہاف پہ نیشنلٹی نہیں لے سکتے. تو اس پہ قانوناً جو ہے وہ ہر ایک پہ لازم ہے. اگر کسی نے لے بھی لیا اور کوئی شکایت کرتا ہے جو ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی پرابلم ہو سکتی ہے. اور کچھ لوگوں نے ایسا غلط کام کیا کہ دوسروں کی شکایت کی اور ان کے پرابلم بنی یا ان کے بچوں کی نیشنلٹیز کی. تو یہ قانون جو ہے اس کے مطابق جو ہے یہ تمام طریقہ کار ہے جس کے مطابق نیشنلٹی ملتی ہے آپ کے بچوں کو، اس کے علاوہ اور کوئی قانون نہیں ہے. تو یہ میں نے پتا کیا اور یہ کنفرمیشن کیا، اور یہی کنفرمیشن ہے کیونکہ کنفیوژن تھی. کچھ لوگوں کو 20 سال تک کے بچوں کو ملی تھی اور کچھ کو 18. تو اب اس کنفیوژن کو جو ہے میں نے ذہن سے نکال دیا اور اس کا حل ڈھونڈا ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا ہے. انگلینڈ ڈپورٹ پروگرام انلیگل امیگرینٹس، اچھی خبر. یہاں پہ ایک بہت اچھی خبر انگلینڈ کی طرف سے آئی ہے. آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے، یعنی کہ وہاں پہ پکڑ دکڑ ہے انلیگل امیگرینٹس کی تاکہ ان کو روانڈا بھیجا جا سکے. اور کچھ کو تو والنٹیری اگر وہ خود جانا چاہتے ہیں اپنی کنٹریز میں تو کچھ ان کو فنڈ بھی مختص کیے گئے ہیں جو کہ مختلف لوگوں کو مختلف مقدار میں پاؤنڈ دیے جا رہے ہیں کہ وہ اپنے ملک میں اگر خود جانا چاہیں تو وہ حکومت ان کو سپورٹ کرتی ہے. لیکن یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ تب اب کریٹ ہو رہا ہے جب لوگ وہاں سے بھاگ کے آئرلینڈ کی طرف جا رہے ہیں. تو اب کورٹ کے فیصلے کی طرف چلتے ہیں. یو کے کی جو ایک اہم کورٹ ہے اس نے فیصلہ دیا ہے کہ یہ جو تمام پروسیس ہو رہا ہے اس میں جو انلیگل امیگرینٹ ہیں یہ صرف اور صرف یو کے کی جو انڈر چند ایک پروونسز آتی ہیں جس میں ویلز ہے، انگلینڈ خود ہے، اسکاٹ لینڈ ہے، یہ تو اس میں شامل ہے. لیکن ناردرن آئرلینڈ اس میں شامل نہیں ہے جو کہ بائی لا یو کے کی ہی ٹیریٹری ہے، جو کہ ریپبلک آئرلینڈ کے ساتھ اس کا بارڈر ملتا ہے. وہاں پہ جو انلیگل امیگرینٹ ہے ان کو ریوانڈا نہیں بھیجا جائے گا، نہیں بھیج سکتے کیونکہ وہ اس جو ہے وہ قانون میں نہیں آتے. اس وجہ سے کورٹ کے فیصلے کے بعد اب وہاں پہ رہنے والے یا وہاں پہ جا کے بسنے والے جو انلیگل امیگرینٹس ہیں اگر وہاں پہ انٹر ہو جاتے ہیں تو وہ اس قانون سے بچ جائیں گے، یعنی کہ روانڈا کی طرف ڈپورٹ ہونے سے بچ جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ اس طرف کافی زیادہ موومنٹ اب شروع ہو چکی ہے انلیگل امیگرینٹس کی، اور وہاں پہ اس فیصلے کے بعد مزید جو موومنٹ ہے وہ انلیگل امیگرینٹس کی تیز ہونے کی امید ہے. دوستوں اب بات کرتے ہیں رجسٹریشن کروائیں اور اسپین نیشنلٹی بچائیں. اس پہ کچھ فیملیز کی طرف سے کچھ انڈیویجول کی طرف سے مختلف کمنٹس آئے ہیں. انہوں نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے یہ سرٹیفکیٹ کیا ہے، یہ رجسٹریشن کیا ہے، کس طرح سے ہم اپنی نیشنلٹی اسپین کی بچا سکتے ہیں. تو دوستوں میں نے پہلے بھی کئی ویڈیو میں اس پہ ذکر کیا ہے. میں نے ایک آپ لوگوں کے ساتھ سچا واقعہ بھی شیئر کیا تھا جو کہ ایک ارجنٹین کے لوگ ایک شخص کا تھا جو آسٹریلیا میں رہتا تھا، جو اپنا اسپین کا پاسپورٹ رینیو کروانے گیا تو وہاں پہ اس کو ایمبیسی میں اطلاع ملی کہ آپ کی نیشنلٹی تو ختم ہو چکی ہے تو اب آپ اسپین کا پاسپورٹ رینیو نہیں کروا سکتے. تو اس وقت اس کو یہ پتا چلا کہ یہ بھی ایک قانون ہے اور اس کے مطابق اس نے جو ہے پھر سوشل میڈیا پہ اپنی سٹوری شیئر کی اور کافی زیادہ اس کو جو ہے وہ وائرل ہوئی تھی. تو یہاں پہ میں بتاتا چلوں آپ کو کہ یہ رجسٹریشن آپ جس ملک میں بھی رہتے ہیں، فار ایگزامپل آپ انگلینڈ میں رہتے ہیں، وہاں پہ جو قریبی اسپین کا قونصلیٹ یا ایمبیسی ہے وہاں پہ آپ نے جانا ہے اور وہاں پہ آپ نے وہاں پہ ڈیمانڈ کرنی ہے کہ ہمیں وہاں پہ سرٹیفکیٹ چاہیے سٹیزن شپ کا جو کہ ہم نے ریمین اپنے پاس ابھی رکھنی ہے. تو وہاں پہ آپ نے 3 ایئر کے قانون کا ذکر کرنا ہے کہ 3 سالوں کا جو لئی ہے نیشنلٹی اسپانیول، تو وہاں پہ آپ نے اس سرٹیفکیٹ کو فل کرنا ہے. اصل میں وہ ایک حلف نامہ ہوتا ہے کہ میں ابھی تک 3 سال جو ہے وہ 3 سال کا جو قانون ہے اس کے مطابق میں دوسرے ملک میں رہ رہا ہوں تو میں انٹرسٹڈ ہوں آگے اسپین کی نیشنلٹی رکھنے میں. تو وہ آپ نے نیچے سائن کرنے ہیں دنی وغیرہ اپنی سارا فارم فل کر کے. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی نیشنلٹی جو ہے وہ 3 سال کے بعد آٹومیٹک ختم نہیں ہوگی. اگر آپ اسپین کی نیشنلٹی لے کے کسی اور ملک میں پیدا ہوئے ہیں یا کہ نیشنلٹی لے کے کسی اور ملک میں جاتے ہیں 3 سال تک کوئی بھی اتا پتہ نہیں ہے آپ کا، تو آپ کی نیشنلٹی آٹومیٹکلی ریموو ہو سکتی ہے. اس وجہ سے بہت زیادہ احتیاط کریں، اس رجسٹریشن فارم کو لازمی طور پہ فل کریں. اسپین امیگریشن کے بارے میں پہلا قانون جو کہ اب جلد پاس ہونے جا رہا ہے
کنورسیشن جو ہے وہ سینٹر حکومت کے ساتھ جو ہے وہ کی جا رہی ہے. یہ پالما دی میجورکا اور جو کناری ہے یہ تمام صوبے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ بچے دوسرے ممالک سے انٹر ہوتے ہیں، خاص طور پہ افریقہ سائڈ پہ. تو ان کے لیے جو اسپیشل قانون بنایا گیا ہے کہ جو بچے یہاں پہ انٹر ہوئے ہیں اسپین کی ٹیریٹری میں ان کو اب تقسیم کیا جائے گا تمام پروونسز میں اور وہاں پہ ان کو رکھا جائے گا. اس کا قانون جو ہے اس پہ عمل درآمد اسی ہفتے کے اندر ہونے والا ہے. یہ اصل میں امیگریشن کے پیکج میں ہی آتا ہے، امیگریشن کی قوانین کی جو ترمیم ہے اس میں آتا ہے، اور یہ ایک بڑی ترمیم ہے جس پہ عمل درآمد جو ہے اس ہفتے سٹارٹ ہونے جا رہا ہے. تو دوستو اس کا لنک بھی آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا. لنک نمبر 2 آپ اس کو خود بھی کلک کر کے ریڈ کر سکیں گے. تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن. دعا میں یاد رکھیے گا، ملیں نیکسٹ ویڈیو میں نئے اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.